السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دلہن کے لیے شہر کے مہنگے بوتیک سے کپڑے آرڈر کیے جا رہے تھے۔ میک اپ کے لیے معروف آرٹسٹ کو بلوایا گیا۔ مہندی کی رات دور دراز سے آنے والے گلوکاروں نے موسیقی کی دھن پر خوب ناچ گانا کیا۔ مسلسل 3 راتیں رقص و سرور کی محفل سجی رہی۔ اعلیٰ معیار کی شراب اور پروفیشنل ڈانسرز بلوا کر محفل کو مزید گرمایا گیا۔ غرض شادی کے موقع پر کوئی ایک ایسی شیطانی خواہش نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو۔ رخصتی والے دن بارات جب دلہن کو لے کر جانے لگی تو اچانک مجمع سے کسی نے یاد کروایا، قرآن کہاں ہے؟ دلہن کے سر پر تو رکھا نہیں۔ وہاں موجود لوگ وہیں رک گئے اور پریشانی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے قرآن پاک منگوایا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے سائے کے بغیر دلہن کو روانہ کرنا اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا۔ اتنے میں ایک نوجوان کو قریب کی مسجد میں بھیجا گیا کہ جاؤ مولوی صاحب سے قرآن پاک لے آؤ، کہو کہ بارات رکی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب جلدی سے قرآن پاک دیجئے۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ نہیں مولوی صاحب، ایک بارات رکی ہوئی ہے، قرآن پاک کی رسم باقی ہے، وہ پوری کرنی ہے، جلد ہی واپس دے جاؤں گا۔ قرآن پاک کی رسم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاف کرنا بیٹا، قرآن پاک رسمیں ادا کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ جب اس شخص کا اصرار بڑھا تو مولوی صاحب نے حجرے سے عام سی کوئی کتاب غلاف میں لپیٹ کر دے دی، اور حیرت کی بات کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص آیا اور واپس کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر مولوی کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا کہ فقط رسم ادا کرنے کا اتنا جنون کہ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اندر کیا ہے، اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ رسم کے لیے قرآن پاک نہ دے کر اس پاک کتاب کا وقار بلند رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور بہت سی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔